اکرم بابان صاحب، حضرت جی ایک اور سوال شامل کرتے ہیں۔ میجر امان اللہ خان ہیں پشاور سے، یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک میں ہے کہ جب دشمن کا مقابلہ آ جائے تو جم کر لڑو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ آپ یہ فرمائیے کہ لڑائی کے وقت پوری توجہ تو دشمن کی طرف ہوتی ہے، اس وقت ذکر کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اگر ذکر شروع کر دیا تو لڑیں گے کیسے؟ گزارش یہ ہے جی کہ یہ جو ذکر اللہ کریم نے فرمایا اور یہ ذکر قلبی ہے، اور قلبی ذکر ایک کیفیت ہوتی ہے۔ صحیح۔ جب آپ زبان سے ذکر کرتے ہیں وہ بھی ذکر الہی ہے، کوئی نیک بات کرتے ہیں وہ بھی ذکر الہی ہے، جو کام شریعت کے مطابق کرتے ہیں عملاً وہ بھی ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ جس کیفیت میں کرنے کو حکم دیا جا رہا ہے یہ قلبی ذکر ہے۔ صحیح۔ اور قلب جب ذاکر ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی توجہ کو بھی کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اگر آپ جنگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کی توجہ غیر ذاکر کی نسبت زیادہ بڑھ جائے گی، سبحان اللہ، اور آپ زیادہ کام کر سکیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عین حالت جنگ میں ہی ذکر کرو، آپ ذکر کرتے ہوں گے تو پھر حالت جنگ میں بھی ذکر کریں گے نا۔ صحیح صحیح، اگر آپ کرتے نہیں ہیں تو اس وقت تو پھر آپ نہیں سیکھ سکتے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو ذکر قلبی ہے اس کی خصوصیت یہی ہے، اور یہی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، سوئے ہوئے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں، ہر حال میں ذکر ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے کہ جس میں قلب اور باڈی سیل ذاکر ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور وہ دنیا کا کوئی کام بھی ہو اس میں اتنی توجہ نہیں ہونی چاہیے جتنی اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ آپ کسی جگہ لٹک گئے ہیں، ایک رسی آپ نے پکڑی ہوئی ہے، آگے آپ کوئی بٹن ٹھیک کر رہے ہیں، بجلی ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی کر رہے ہیں، تو کیا اس رسی کی طرف سے غافل ہو جائیں گے؟ ظاہر پھر تو ادھر سے غافل ہوں گے تو گریں گے، گر پڑیں گے نا جی۔ کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہی حال ہے کہ آپ تمسک باللہ تو آپ کے ساتھ ہے، آپ نے اللہ کریم کا دامن پکڑا ہوا ہے، دین کا دامن تھاما ہوا ہے، دین کی رسی کو تھاما ہوا ہے، تو حالت جنگ میں بھی آپ اسے بھول تو نہیں سکتے۔ ظلم تو آپ لڑائی میں دشمن پر بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب لڑائی لڑنی ہے تو پھر اس کی ذات کے لیے لڑنی ہے، اگر اپنی لڑائی لڑیں گے تو وہ تو لڑائی نہیں ہے، وہ تو بات ختم ہوگی نا، وہ تو مسئلہ ہی اور ہو گیا، وہ اور مسئلہ ہو گیا۔ تو جب اسی کی ذات کی خاطر لڑنا تو اس کو کیسے آپ بھلا سکتے؟ بلا نہیں سکتے، اور اس کا ساتھ ضروری ہے، اور اس کی رحمت اور تائید ضروری ہے، اور جتنی ادھر توجہ زیادہ ہوگی اتنا آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جنگ میں انہوں نے لڑتے لڑتے دشمن کو گرا لیا، یہودی کو، اور اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھے اور خنجر اٹھایا سینہ پھاڑنے کی، تو اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، تو آپ نے چھوڑ دیا۔ کیا بات؟ تو اس نے کہا عجیب بات ہے، میں نے سمجھا تم مجھے اللہ اکبر میری جسم کو بھی ٹکڑے کر دو گے، تم نے مجھے فرمایا میں تمہارے ساتھ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، تم نے جب تھوکا تو میری ذات کو غصہ ہے، میں اپنی ذات کے لیے تمہیں کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں کہتا، تو ہماری ذات کی تو لڑائی ہے۔ تو کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ اللہ کی یاد موجود تھی، بالکل عظمت الہی موجود تھی، کہ نہیں؟ دل ذکر کر رہا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی مقصود ہے۔ سبحان اللہ۔